بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ فمن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین رجل علمہ اللہ القرآن فہو یتلوہ آناء اللیل وآناء النہار ورجل آتاہ اللہ المال فہو ینفقہ فی آناء اللیل وآناء النہار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جس دور اور جس زمانے میں بھی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عروج دیا ہے، ترقی عطا کی ہے، عظمتوں اور رفتوں اور شان و شوکت سے نوازا ہے، تو اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ اس دور اور اس زمانے کے مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ سچی محبت اور
سچی الفت کا مظاہرہ کیا تھا، کیونکہ عروج اور ترقی قرآن کی وجہ سے ملتی ہے۔ جو قومیں قرآن سے صحیح تعلق جوڑ لیتے ہیں، قرآن سے صحیح محبت کرنے لگ جاتے ہیں، قرآن سے الفت اور پیار کرنے لگ جاتے ہیں، قرآن کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ کیونکہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جو کچھ دکھائی دیتا ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور جو دکھائی نہیں دیتا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ صرف ایک چیز ہے اس دنیا میں جو مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کی عظیم ترین صفت ہے، اور وہ قرآن ہے۔ قرآن کلام اللہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ جو اپنا تعلق اس سے جوڑ لیتا ہے، قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے، قرآن سے محبت ڈال لیتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن پر ایمان لاتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، سیکھتا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اللہ رب العزت ان کو عزتیں عطا فرماتے ہیں، عروج دیتے ہیں، ترقی دیتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ رب العزت اس کتاب کی وجہ سے کئی قوموں کو اللہ نے عروج دیا ہے اور وہ دیتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس قرآن کی وجہ سے اللہ قوموں کو عزتیں دیتا ہے، اور اس نے عزتیں دی ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس قرآن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا تھا، اور وہ کرتا ہے اس قرآن کے سبب۔ اور جو قومیں ذلیل ہوئی ہیں، تہ و بالا ہوئی ہیں، یا جن کی عزتیں خاک میں مل گئی تھی، جو ذلیل و رسوا ہوئے تھے، اس کی وجہ بھی کیا تھی؟ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، کئی قومیں ایسی گزری ہیں اور اس وقت بھی ہیں جنہوں نے اس قرآن سے تعلق توڑ لیا تھا، قرآن کا حق ادا نہیں کیا، وہ ذلیل ہوئے ہیں اور اس وقت بھی ہو رہے ہیں۔ ساری کی ساری عزتیں اس کتاب کی وجہ سے ہیں، قرآن کی وجہ سے ہیں، قرآن کی وجہ سے عزتیں اور مقام اور مرتبہ اور رفعتیں ملتی ہیں۔ تو آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم قرآن سے کیسے تعلق جوڑیں، قرآن سے صحیح تعلق کسے کہتے ہیں، قرآن سے صحیح محبت کسے کہتے ہیں۔ قرآن پر سب سے پہلے ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کتاب پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے یہ ازحد ضروری ہے۔ جو قرآن پر ایمان نہیں لاتا، قرآن کی کسی ایک آیت کا بھی انکار کرتا ہے، کسی ایک آیت کو بھی نہیں مانتا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کتاب پر ایمان لانا فرض ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئے مَا جِئْتُ بِهِ، جو میں لے کر آیا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے ہیں، اللہ نے آپ پر قرآن نازل کی ہے۔
قرآن پر ایمان کیسے لانا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے، اور اس کتاب نے پہلی ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، یہ ناسخ ہے۔ اب یہ کتاب قیامت تک چلے گی، اس میں جو جو احکام اللہ نے بیان کیے ہیں وہ ناسخ ہیں، اس پر عمل کرنا اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن پر ایمان لانے کا ایک یہ معنی بھی ہے کہ اس کتاب کو بالکل لا ریب مانا جائے، کہ اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ لا ریب عظیم ترین کتاب ہے کہ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آج سے 1400 سال پہلے دنیا کے کفار کو چیلنج دیا تھا کہ یہ میری اتاری ہوئی کتاب ہے جو میں نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہے۔ قل ان کنتم، اگر تم شک میں ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لی ہے، تو پھر تمہیں چیلنج ہے کہ تم اس جیسی کتاب بنا کے دکھاؤ، اس جیسی کتاب لا کے دکھاؤ۔ وہ عاجز آ گئے تھے اس چیلنج کو قبول کرنے سے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو کہا فاتو بعشر سور، اس جیسی تم 10 صورتیں لے آؤ۔ پورا قرآن نہیں لا سکتے، 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، اور جس چیز کو تم بلانا چاہتے ہو اپنی مدد کے لیے تم اس کو بھی بنا لو، بلا لو، اور 10 آیتیں بنا کر دکھا دو۔ اگر تو سمجھتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، تم بھی تو انسان ہو نا، تمہارے اندر بڑے بڑے شاعر موجود ہیں، بڑے بڑے فصیح اہل زبان موجود ہیں، تم کیوں نہیں اس جیسی کتاب بنا سکتے، یا اس جیسی 10 آیات ہی لے آؤ؟ تو وہ 10 آیات بھی پیش کرنے سے عاجز آ گئے تھے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے انہیں چیلنج دیا فاتو بسورۃ من مثلہ، تم اس جیسی ایک آیت لے آؤ، ایک چھوٹی سی آیت قرآن کی مدھامتان، اس جیسی کوئی ایک آیت لے آؤ جو قرآن کی مثل ہو۔ وہ ایک آیت لانے سے بھی عاجز آ گئے تھے، اور صرف اس وقت کے نہیں، آج جدید دور ہے، سائنس کا دور ہے، قوم بڑی ترقی پہ جا رہی ہے، ایک آیت آج تک دنیا کا کوئی کافر بنانے کی جرت نہیں کر سکا۔ جس نے کہا ہو کہ میں نے تمہارا چیلنج قبول کیا، میں یہ آیت بنا کے پیش کر رہا ہوں، آج تک کوئی پیش نہیں کر سکا۔ یہ اس کتاب کی حقانیت اور صداقت پہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ دنیا عاجز آ گئی۔ تو اس کتاب پر ایسے ایمان لانا ہے، اور ایمان لانے والوں کی، جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، ان کی اللہ رب العزت نے کچھ صفات بیان کی ہیں۔ جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں ان کی کیا صفات ہیں؟ ان صفات میں سے ایک صفت اللہ نے یہ بیان کی ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ اس قرآن پر ایمان لانے والے کون لوگ ہیں؟ خالی دعویٰ کرنے والے اس کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، کہ جو دعویٰ کریں کہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، یا اس کتاب پر ایمان لانے کا صرف اور صرف یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اس کو اعلیٰ قسم کے غلافوں میں، ریشم کپڑے میں ملبوس کر کے انتہائی اونچی جگہ پر آپ اس کو رکھ دیں، اور اس کو عطر سے معطر کر دیں، خوشبوؤں میں اس کو بسا دیں، اور واپس گزرتے ہوئے اس کو کمر بھی نہ ہونے دیں۔ صرف اسی کا نام جو ہے اس پر ایمان لانا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پر ایمان لانا کیا کہا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ اس پر ایمان لانے والے لوگ وہ ہیں جو اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، جو اس کی تلاوت مسلسل لگاتار ہمیشہ ہر مہینے، ہر ہفتے
بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر دن اور ہر رات وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، حق کا تلاوت ہی، جس طرح کے تلاوت کرنے کا حق ہے، یہ حق ہے اس کا کہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اس کی برگردانی کرتے رہتے ہیں، اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ ہے اس پر ایمان لانا، اس کو پس پوچھ ڈال دینا، صرف اس کو جو ہے نا رخساروں پہ لگاتے رہنا، صرف اس کو چومتے رہنا، یہ اس پر ایمان نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے کہ یتلونہ حق کا تلاوت ہی، کہ وہ اس کتاب پر جو ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تلاوت میں رہتے ہیں، اور تلاوت بھی ایسی کرتے ہیں، ایسی تلاوت کرتے ہیں کہ حق کا تلاوت ہی، جس طرح کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور یہ بڑا عظیم منصب ہے، تلاوت کرنے کا جو حق ادا کرتے ہیں نا، وہ کیسے حق ادا کرتے ہیں؟ صحیح البخاری میں اس کے حق کی ادائیگی کی تفصیل موجود ہے، اس کی وضاحت موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، پوری دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے، دو قسم کے لوگ ہیں جن پر انسان رشک کر سکتا ہے۔ رشک کیا ہوتا ہے؟ کاش کہ اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، کاش کہ اللہ مجھے بھی یہ چیز عطا کر دے، کاش کہ اللہ مجھے بھی ایسے نواز دے، کاش کہ اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا کر دے، یہ رشک ہوتا ہے۔ یہ رشک دنیا میں صرف دو بندوں پر جائز ہے، دو بندوں پر، لا حسد الا فی اثنتین۔ اور رشک بھی ایسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رشک کیا ہے، دو قسم کے لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رشک کیا ہے۔ وہ کون سے دو آدمی ہیں؟ ایک وہ ہے علمہ اللہ القرآن، جس کو اللہ نے قرآن پڑھنا سکھا دیا ہے۔ حفظ کی بات نہیں ہو رہی، حفظ تو ایک اور مقام ہے، حفظ تو ایک اور مرتبہ ہے، قرآن کا حافظ ہو جانا یہ تو ایک اور عظمت ہے، اور رفت ہے، اور شان ہے۔ لیکن میں آج جس کی بات کر رہا ہوں یہ ہے علمہ اللہ القرآن، جس کو اللہ نے قرآن پڑھنا سکھا دیا ہے، کہ اس کو قرآن ناظرہ پڑھنا آ گیا ہے، اس کو قرآن کی تلاوت کرنی آ گئی ہے۔ وہ خوش نصیب انسان ہے، وہ خوش قسمت انسان ہے۔ اس پر حسد کرنا، اس پر رشک کرنا اسلام نے جائز رکھا ہے، جس کو اللہ نے قرآن پڑھنے کی صلاحیت دی ہے۔ یہ ہے رشک۔ یہ رشک نہیں ہے کہ آپ انگلش کی کتابیں فر پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کا بیٹا بڑی انگلش بول سکتا ہے اور بڑی انگلش پڑھ سکتا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں کر گیا ہے، بڑے بڑے مقام حاصل کر گیا ہے۔ یہ رشک کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رشک کس کو کہا ہے؟ علمہ اللہ القرآن، جس کو اللہ نے قرآن سکھایا ہے، جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے، وہ قابل رشک انسان۔ لیکن رشک بھی صرف اسی پر اکتفا نہیں کہ ایک بندے کو قرآن پڑھنا آتا ہے پھر وہ قرآن کھولتا ہی نہیں، قرآن کو دیکھتا ہی نہیں، سال ہاں سال گزر جاتے ہیں، کئی مہینے گزر جاتے ہیں، کئی ہفتے گزر جاتے ہیں، اس کو قرآن کھولنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، اس کو قرآن پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، توفیق سلب ہو گئی ہے۔ یہ قابل رشک نہیں ہے۔ جس کو قرآن پڑھنا آتا ہو پھر آگے اس کا وصف ہے، وصف کیا بیان کیا ہے، قابل رشک ہونے کی وجہ کیا بیان ہوئی ہے کہ یتلوہ آناء اللیل وآناء النہار، وہ شخص رات کی گھڑیوں میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور دن کی گھڑیوں میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کی زندگی میں کوئی دن خالی نہیں جاتا جس میں وہ اس قرآن کی تلاوت نہ کرتا ہو، اس کی زندگی کا کوئی دن اور کوئی رات خالی نہیں جاتی جس میں اس نے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو۔ یہ ہے قابل رشک ہونا، یہ ہے رشک۔ اس رشک کو ہم نے حاصل کرنا ہے، اس عظمت کو ہم نے پانا ہے کہ ناظرہ قرآن پڑھنا آتا ہے، اب اس کو روز کھولنا ہے، دن کو بھی پڑھنا ہے، رات کو بھی پڑھنا ہے، تاکہ میری رات بھی خالی نہ جائے، تاکہ میرا دن بھی خالی نہ جائے۔
وہ قابل رشک انسان ہے. یتلوہ آناء اللیل و آناء النہار، اسی کو ہی اللہ رب العزت نے یہاں کہا ہے کہ یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. قرآن پر ایمان لانے والے کون لوگ ہیں؟ جو قرآن کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جس طرح کے تلاوت کرنے کا حق ہے. حق کیا ہے؟ یتلوہ آناء اللیل و آناء النہار. وہ دن کی گھڑیوں میں بھی تلاوت کرتے ہیں، رات کی گھڑیوں میں بھی. صرف رمضان کی بات نہیں ہو رہی، پورے سال بھر کی بات ہو رہی ہے. سال بھر کے ہر مہینے کے ہر ہفتے کے ہر دن اور ہر رات کی بات ہو رہی ہے. تو ایسے عظمتیں ملتی ہیں، ایسے نعمتیں ملتی ہیں. یہ قابل رشک انسان ہے. اور دوسرا قابل رشک انسان، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل آتاہ اللہ المال. وہ شخص کی بھی قابل رشک ہے جس کو اللہ نے حلال کمائی سے دولت عطا کر رکھی. حلال کمائی سے اللہ نے اس کو خزانہ عطا کر رکھا ہے. حلال کمائی سے سونا اور چاندی عطا کر رکھا ہے. اور اس میں بھی ہر مال والا قابل رشک نہیں ہے. وہ مالدار قابل رشک ہے، وہ مالدار ينفقه آناء اللیل و آناء النہار، جو اللہ کی دی ہوئی دولت کو، اللہ کے دیے ہوئے مال کو، اللہ کے دیے ہوئے سرمایہ کو دن کی گھڑیوں میں بھی خرچ کرتا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی خرچ کرتا ہے. رات کو بھی نکل پڑتا ہے اور لوگوں کے گھروں میں پھینک دیتا ہے یا کسی راہگیر کو دے دیتا ہے. چھپ کے صدقہ کرتا ہے رات کو، دن کو زہری صدقہ کرتا ہے. دونوں طرح ہی صدقہ کیا جا سکتا ہے. یہ قابل رشک انسان ہے جس کو اللہ رب العزت نے دولت تو دی ہے، لیکن اس کو خرچ کرنے کا اللہ نے اس کو دل دیا ہے. وہ خرچ کرتا ہے، صدقات و خیرات دیتا ہے. تو یہ دو بندے قابل رشک ہیں. ان میں پہلے شخص جو ہمارے موضوع سے اس کا تعلق ہے کہ علمہ اللہ القرآن، جس کو اللہ نے قرآن پڑھنا سکھا دی ہے، اس کو نازلہ قرآن کی اللہ نے توفیق بخش دی ہے. پھر وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ رات کی گھڑیوں میں بھی وہ قرآن پڑھتا ہے اور دن میں بھی قرآن پڑھتا ہے. سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کا ذکر کیا ہے. یہودیوں کے کئی گروہوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ رب العزت کے غیظ و غضب کا شکار ہو گئے تھے، جن کو اللہ رب العزت نے تہ و بالا کر دیا تھا، جو اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے تھے. اللہ نے ان کو بندر بنا دیا اور بعض کو اللہ نے خنزیر بنا دیا. ان گروہوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، ان کی بغاوتوں کا تذکرہ کیا. اور آگے جا کے اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا کہ لیسو سوان، سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں. تمام اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں. ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، ان میں بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں. ان کی اچھائی کو پھر اللہ نے بیان کیا، ان کی خوبی کو بیان کیا کہ یہودیوں میں بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں. اور ان کی اچھائی کیا بیان کی؟ اللہ فرماتے ہیں من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے امت قائمت، ایک ایسی جماعت بھی ہے، ایک ایسا گروہ بھی ہے. اہل کتاب میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے، ایک ایسا طبقہ یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کی تلاوتیں کرتے رہتے ہیں، وہ اللہ کی آیات کو پڑھتے رہتے ہیں. کب پڑھتے ہیں؟ وہ اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں بھی پڑھتے ہیں. صرف دن ہی نہیں، وہ رات کی گھڑیوں کو بھی پڑھتے ہیں. وہم یسجدون، اور پھر وہ سجدے بھی کرتے ہیں. قابل غور بات ہے کہ جب اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کی تباہی بیان کی تو یہودیوں کے ایک طبقے کی جب اللہ نے تعریف کی ہے تو ان کا ایمان لانا بیان کرنا چاہیے تھا، ان کا مسلمان ہونا بیان کرنا چاہیے تھا. وہ مسلمان تو وہ ہو ہی گئے تھے، لیکن صرف مسلمان ہونا خوبی نہیں ہے. وہ مسلمان ہونے کے بعد یہودیوں کا ایک گروہ اسلام کو قبول کرنے کے بعد انہوں نے اللہ کی کتاب کو سینے سے لگا لیا ہے، اور ایسا سینے سے لگایا ہے انہوں نے اللہ کی کتاب کو کہ وہ اس کی تلاوت رات کی گھڑیوں میں بھی کرتے ہیں،
رات کے اندھیروں میں بھی کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قیام میں لمبا لمبا قیام کرتے ہیں، اس میں وہ قرآن پڑھتے ہیں، پھر وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ جب سجدہ آتا ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، یا رکوع، قیام رکوع کے بعد وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ خوبی بیان ہوئی ہے ان کی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق انہوں نے جوڑا ہوا ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتر میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے جو ہے نا صیغہ مضارع استعمال کیا ہے، جس میں ہمیشگی ہوتی ہے، جس میں دوام ہوتا ہے، کہ وہ لگاتار مسلسل قرآن کی تلاوتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کے لیے رمضان کے مہینے کا انتظار کرتے ہو کہ رمضان آئے گا پھر ہم قرآن کو کھولیں گے۔ بعض تو ایسے بدبخت ہیں، ان کو رمضان میں بھی قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ملتی کہ رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ یہ بہت بڑی بد نصیبی کی بات ہے، بہت بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھی ہے کہ منافق کے لیے قرآن پڑھنا اتنا مشکل ہے، قرآن کی تلاوت اتنی مشکل ہے، گویا کہ ایک پہاڑ کو سر پہ اٹھانا مشکل ہے۔ جس طرح پہاڑ کو سر پہ اٹھانا مشکل ہے، اسی طرح منافق کے لیے قرآن کی تلاوت بڑی بھاری ہے، بڑی مشکل ہے۔ یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ صحیح ایمان والوں کی صفات اللہ نے کیا بیان کی ہے کہ وہ یتلونہ حق تلاوتہ، وہ قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں جس طرح کے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوتیں کرتے رہتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز کو قائم کر رکھا ہے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو دولت عطا کر رکھی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیہ، اعلانیہ طور پر بھی، چھپ چھپا کے بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یرجون تجارت لن تبور، یہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے، نمازوں کی پابندی کرنے والے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ایسی تجارت کی امید لگائے بیٹھے ہیں، ایسی تجارت کی امید لگائے بیٹھے ہیں، لن تبور، اس تجارت میں کبھی گھاٹا نہیں پڑتا، اس تجارت میں نفع ہی نفع ہے۔ وہ تجارت کون سی ہے؟ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، یہ تجارت کون سی ہے؟ یہ تجارت وہ ہے جو انسان کو اللہ کے عذاب سے نجات دیتی ہے، اللہ کے عذاب سے بچاتی ہے۔ اور یہ تجارت قرآن کی تلاوت کرنا ہے، یہ تجارت نماز پڑھنا ہے، یہ تجارت اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا ہے، یہ تجارت ہے۔ جو ایسی تجارت کرتے رہتے ہیں جن کی تجارت میں کبھی گھاٹا نہیں پڑے گا۔ دنیا کی تجارتوں میں نفع بھی ہو سکتے ہیں، دنیا کی تجارتوں میں گھاٹے بھی ہو سکتے ہیں، ان کے نفع عارضی ہیں، ان کے گھاٹے بھی عارضی ہیں، لیکن یہ ایسی تجارت ہے، اس تجارت میں اللہ نے ایسا نفع رکھا ہے کہ جس نفع میں نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، نقصان کا کوئی فائدہ ہی فائدہ۔ دیکھیں زندگی میں اس کو فائدہ ہے، زندگی میں کیا فائدہ ہے؟ قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے، گھر میں، اپنے دفتر میں، اپنی دکان پہ، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس جگہ پر جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں جہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بنا دو، تم اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کرو، تم اپنے گھروں میں سورہ آل عمران پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ وہ گھر جو ہیں وہ ویران ہیں، بنجر ہیں، بیابان ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہیں جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، جس گھر میں تلاوتیں نہیں ہوتی، جس گھر میں اللہ کی کتاب کی برگردانی نہیں ہوتی، وہ گھر تہو بالا ہے، برباد ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آج ہم رونا روتے ہیں غربتوں کا، آج ہم رونا روتے ہیں
مسائل کا، مشکلات کا، مصیبتوں کا، ہم نے کتنا قرآن ہم اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں، کتنا کو ہم نے قرآن سے تعلق کو جوڑ رکھا ہے، کتنی ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، ہمارا قرآن سے تعلق کتنا ہے؟ بالکل زیرو ہے۔ اور ہم امید کیا لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو، اللہ کی برکتیں نازل ہو۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے اصول کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس قرآن کو اپنا ساتھی بنا لو، اس قرآن سے محبت کرو۔ یہ قرآن کہیں نہیں چھوڑے گا، قرآن سے تعلق چھوڑو، سارے تعلق ختم ہو جائیں گے، دوستیاں ختم ہو جائیں گی، رشتہ داریاں جو ہیں سب ختم ہو جائیں گے، سب تعلقات منقطع ہو جائیں گے، کوئی آپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی آپ کا سہارا نہیں بنے گا، کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا، نہ آپ کا کوئی دوست، نہ کوئی آپ کا رشتہ دار، نہ کوئی آپ کا بھائی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر ایک بھاگے گا۔ بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہے، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہے، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے، ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہے، بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہے، خامد بیوی سے بھاگ رہا ہے، بیوی خامد سے بھاگ رہی ہے۔ یہ نفسا نفسی کا عالم بنا ہوا ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس وقت ایک وکیل کی ضرورت ہوگی، وکیل بھی ایسا وکیل جو مقدمہ ہارنے والا نہ ہو، جو ڈٹ کے آپ کا مقدمہ لڑ سکے، جو ڈٹ کے آپ کے مقدمے کو بیان کر سکے، ایسے وکیل کی ضرورت ہوگی وہاں۔ اور وہ وکیل ایسا ہونا چاہیے جو ہار نہ سکے۔ دنیا میں وکیل ہار جاتے ہیں، ہائی کورٹ کے وکیل جو ہیں مقدمے ہار جاتے ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہار جاتے ہیں، لیکن یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، یہ آپ کا وکیل بن جائے گا، قبر میں آپ کا وکیل بن جائے گا۔ قبر میں جب فرشتے آئیں گے حساب لینے کے لیے تو قرآن انسان کو ڈھانپ لے گا، اس کو گھیر لے گا، اس کی کچھ صورتیں سر کی جانب کھڑی ہیں، کوئی دائیں کھڑی ہیں، کوئی بائیں کھڑی ہیں، پورے انسان کے دفاع کے لیے ایک گن مین اور باڈی گارڈ کی کیفیت میں پورا قرآن انسان کو جو ہے نا گھیرے ہوئے ہوگا کہ اس کو کچھ نہیں کہنا، اس نے میرے ساتھ سچی محبت کی تھی، اس نے میرے ساتھ صحیح پیار کیا تھا۔ یہ قرآن ہے جو انسان کو وحشت سے بچائے گا۔ یہ اندھیر کوٹھری جو ہے نا، یہ اس قرآن کی وجہ سے نور بن جائے گی، نور۔ یہ قبر کوٹھری روشنی ہو جائے گی اس قرآن کی وجہ سے، حد نگاہ تک یہ قبر کشادہ ہو جائے گی۔ انسان کا ایک دوست اور اچھا ساتھی بن کے قرآن اس کے ساتھ رہے گا، قبر سے نکلے گا نہیں۔ جب تک انسان قبر میں رہے گا یہ اس کے ساتھ رہے گا، بڑی نورانی خوبصورت شکل میں اس کے ساتھ اس کو مانوس کرے گا، اس کا دل بہلائے گا، اس کو گھبرانے نہیں دے گا، اس کو پریشان نہیں ہونے دے گا، اس کو اداس نہیں ہونے دے گا۔ یہ ہے ساتھی، اس کو اپنا ساتھی بنا لو، قرآن سے جڑ جاؤ قرآن سے سچی محبت قائم کر لو، اس قرآن سے سچا تعلق قائم کر لو، یہ محبتیں کام آنی ہیں۔ دنیا کی محبتیں سب جھوٹی ہیں، یہ سب تعلقات جھوٹے ہیں، یہ سب تعلقات مفاد پرستی کے ہیں۔ سچا تعلق جو ہے وہ قرآن کا تعلق۔ قیامت کے دن انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، تنہا ہوگا، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ بائیں دیکھے گا جہنم کھڑی ہوگی، آگے دیکھے گا اس کے اعمال کھڑے ہوئے۔ اب وہ کیا کرے؟ اب اس کو ایک وکیل کی ضرورت ہے جو اس کا مقدمہ کھول کے لڑ سکے۔ تو اس وقت کیا ہوگا؟ قرآن آئے گا، قرآن آئے گا اس وقت۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اقرأ القرآن، او میری امت کے لوگوں قرآن کو پڑھا کرو، اقرأ القرآن، تم قرآن کو پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، قرآن قیامت کے دن اپنے ساتھی کے لیے وکیل بن کے آ جائے گا، سفارشی بن کے آ جائے گا، سفارش بھی کرے گا، اس کا وکیل بھی ہوگا، اس کی طرف سے مقدمہ بھی لڑ رہا ہوگا، اللہ سے سفارشیں بھی کر رہا ہوگا۔ اس وقت کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا،
کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، اس وقت قرآن کھڑا ہوگا، اور قرآن سفارش کرے گا کس کے لیے؟ شفیع لصحابہ ہی، اپنے ساتھی کے لیے۔ حافظ کی بات نہیں ہو رہی، ساتھی کے لیے، ساتھی کے لیے، جو قرآن کا ساتھی بن گیا تھا۔ جس کو ناظرہ آتا ہے وہ اس کا ساتھی بن سکتا ہے، روز پڑھے، صبح بھی پڑھے، شام کو پڑھے، رات کو پڑھے، دن کی گھڑیوں میں پڑھے، اس کو اپنے رخساروں سے لگائے، اس کو اپنے سینے سے لگائے۔ صحابہ اس سے بڑی محبت کرتے تھے۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو اپنے رخساروں سے لگاتے اور رو پڑھتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور کیا کہتے؟ کلام ربی، کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ بندوں کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، کلام ربی، کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ روتے جاتے اور کہتے جاتے کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اس سے تعلق جوڑو، اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھا کر۔ افضل عبادت امتی تلاوت القرآن، میری امت کی افضل ترین عبادت قرآن کی تلاوت ہے، افضل ترین عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو من شغلہ تلاوت القرآن عن مسالتی، اس کے دل میں حاجتیں تھی، اس کے دل میں خواہشیں تھی، اس کے دل میں آرزویں تھی، وہ گھنٹوں لمبی دعائیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے دعا کرنے کا جو وقت تھا وہ بھی میرے کلام کو دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے کلام کی تلاوت میں ایسا لگ گیا کہ اس کو مجھ سے دعا کرنے کا وقت بھی نہ ملا، فرصت ہی نہ ملی، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے اس بندے کو زیادہ دیتا ہوں، مانگنے والوں سے بھی بہتر دیتا ہوں، جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، جس کا اسے کبھی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اس کے دل میں وہ آرزویں بھی نہیں آئی ہوتی جو میں اس کو عطا کر دوں۔ خواہشیں تو پوری کرتا ہی ہے، لیکن جو خواہشیں پیدا نہیں ہوتی ہوئی اللہ وہ بھی پوری کر دیتا ہے۔ کس کی؟ من شغلہ تلاوت القرآن، جو قرآن کی تلاوت میں ایسا مشغول ہو گیا، ایسا اس نے مشغلہ بنا لیا، اس کی مصروفیت۔ اب سوچے نا ذرا، قرآن سے کتنا تعلق ہونا چاہیے، قرآن کو کتنا وقت دینا چاہیے، قرآن کو کتنا ٹائم دینا چاہیے۔ آپ ذرا غور کریں کہ دعا کرنے کا اس کے پاس وقت نہیں، تو گپے مارنے کا کیا اس کے پاس وقت ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے پاس جگتے لگانے کا وقت ہو سکتا ہے؟ غیبتیں کرنے کا وقت ہو سکتا ہے؟ کیا سیاسی گفتگو میں رمضان جیسا عظیم مہینہ برباد کرنے کا وقت ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بندو، یہ سیاستدان تمہارے کام نہیں آئیں گے، یہ تمہیں کیا فائدہ دیں گے کہ عظیم ترین مہینہ سیاست کی نظر ہو رہا ہے۔ دیکھیں شیطان نے کیا سلجھا دی ہے، شیطان نے کہاں لگا دی ہے۔ کہیں سرکسیں لگ جاتی ہیں رمضان کے اندر، اور کہیں یہ سیاست کی سرکسیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ مہینہ تو جنتیں کمانے والا مہینہ ہے، یہ مہینہ اجر کمانے والا مہینہ ہے، یہ جنت کو خریدنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں سیل لگی ہے، سیل، جنت کی سیل لگی ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے اللہ نے کھول دیے ہوئے، شیاطین کو اللہ نے، سرکش شیاطین کو جکڑ دیے، سارے شیاطین، سرکش جو بڑے بڑے شیاطین ہیں اللہ نے ان کو جکڑ دیا۔ تو یہ اجر کمانے کا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، یہ تلاوتیں کرنے کا مہینہ ہے۔ بڑی بدبختی کا عالم ہے کہ آج ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا وقت نہیں، باقی ساری مصروفیات ہمارے پاس۔ تو اللہ رب العزت کیا کہیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأ القرآن، تم قرآن کو پڑھا کرو، خوب پڑھا کرو۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، قرآن اپنے ساتھی کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ جس نے اس کو ساتھی بنایا، جس نے اس کو دوست بنایا ہے، اس کا ہی سفارشی بن کے آئے گا نا۔
جو صرف رمضان میں کھولتا ہے یہ رمضان میں بھی نہیں کھولتا، اس کا یہ ساتھی کیسے ہے؟ ساتھی اللہ نے کس کو کہا ہے؟ قرآن میں اللہ رب العزت نے بیوی کو ساتھی کہا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و صاحباتہ، صاحباتی، آدمی اپنی بیوی سے بھاگے گا، بیوی کو ساتھی کہا ہے، وہ انسان کے ساتھ ہر وقت رہتی ہے، ہر خوشی میں، ہر غمی میں، ہر حالت میں وہ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ تو قرآن کو ساتھی بناؤ۔ قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے اپنے پیغمبر کو کہ یقول لصاحبہ، نبی علیہ السلام غار کے اندر جب کفار پہنچ گئے تھے، ابو بکر گھبرا گئے تھے، تو اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا تھا کہ لا تحزن، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا، اذ یقول لصاحبہ، جب پیغمبر اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، اپنے ساتھی سے، ابو بکر صدیق آپ کے ساتھی تھے، سفر کے ساتھی تھے، حضر کے ساتھی تھے، وہ آپ کے وقت ہر صبر میں ساتھ رہتے تھے۔ یہ ساتھی ہونا ہے جو قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے نا، ایسی محبت ڈال لیتا ہے، تو پھر قرآن اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، ہر جگہ کھڑا ہوگا۔ قبر میں ساتھ کھڑا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، تو قرآن آ کے شفیع علیہ صحابہ، یہ اب سفارش کا کیا کہے گا؟ کہے گا اللہ منعتہ النوم باللیل، اللہ میں نے اس کو رات کو نہیں سونے دیا۔ روزہ آئے گا، روزہ بھی سفارش کرے گا۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا۔ یہ دو عظیم سفارشی۔ قرآن پہلے روزہ بولے گا، روزہ کیا کہے گا؟ منعتہ الطعام والشراب فی النہار، اللہ میں نے اس کو دن کو کھانے پینے نہیں دیا، تو میری سفارش کو قبول کر۔ اس کی آواز خاموش ہوگی تو قرآن بولے گا، منع بالکل القرآن منعتہ النوم باللیل، اللہ میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا۔ یہ مصلی پہ کھڑا ہو کے مجھے سنتا تھا، یہ سنتا رہا ہے، مجھے پڑھتا رہا ہے۔ اللہ فرمائیں گے کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم اس کو جنت میں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا فیشفعان، جاؤ تم اس کو جنت میں لے جاؤ، میں اس پر راضی ہوں، تم نے اس کی سفارش کر دی ہے، اب میں اس پر راضی ہوں۔ کتنی عظیم سفارش! ساتھی بناؤ گے تو یہ سفارش کرے گا۔ القرآن حجت لک و علیک، قرآن جو ہے یہ یا تو آپ کے حق میں کھڑا ہوگا یا آپ کے مخالف کھڑا ہوگا۔ ہر بندہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اس کو لانے والے دو فرشتے ہوں گے، وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید، ہر انسان کو لانے والے دو فرشتے ہوں گے، ایک سائق ہوگا جو ہانکتا ہوا مارتا ہوا لائے گا، دوسرا شہید ہوگا جو اس کے جرائم کی گواہی دیتا ہوا آئے گا۔ جب اللہ کے سامنے ان کو اس کو کھڑا کر دیا جائے گا، تو اس وقت قرآن جو ہے، قرآن وہ اس کی سفارش کرے گا۔ اللہ کے سامنے اس کو کھڑا کر دیا گیا، تو اس وقت قرآن اس کے ساتھ کھڑا ہے اور روزہ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ فیشفعان، ان دونوں کی سفارش کو اللہ رد نہیں کرتے۔ قرآن حجت لک و علیک، قرآن یا آپ کے حق میں ہوگا یا آپ کے مخالف ہوگا۔ ادھر اس نے کھڑا ضرور ہونا ہے، یا تمہارے حق میں ہوگا، اگر تم نے اس سے محبت کی ہے، اس سے تعلق جوڑ کے رکھا ہے، تو پھر تو یہ حق میں گواہی دے گا اور اس کی گواہی رد نہیں ہوگی، یا یہ مخالف ہو جائے گا، اور جس کے مخالف ہو گیا اس کو دنیا کا کوئی شخص نہیں بچا سکے گا۔ قرآن جس کا مخالف ہو، یاد رکھیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنے امتیوں کو جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، میں بار بار سجدے میں گر گر کے ان کو جہنم سے نکالوں گا، بار بار جہنم سے نکالوں گا۔ آپ کے ساتھی پوچھیں گے آقا کہ اب بھی کوئی جہنم میں آپ کا امتی رہ گیا ہے؟ صحیح بخاری میں آقا فرمائیں گے ہاں، میرے کچھ امتی ہیں جو بدبخت ابھی بھی جہنم ہے۔ تو وہ ساتھی کہیں گے آقا آپ ان کو بھی لینے جائیں، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ میں اب ان کو نہیں لا سکتا۔ کیوں؟ اب وہ رہ گئے من حبسہ القرآن، جن کو قرآن نے روک لیا۔ قرآن جن کا مخالف ہو گیا ہے،
قرآن نے جس کے خلاف گواہی دے دی ہے اب وہ میں ان کو نہیں لا سکتا. یہ قرآن کی گواہی ہے. القرآن حجت لک و علیک. قرآن سے صحیح تعلق جوڑو. صحیح یہ قرآن آپ کے ساتھ وہاں سے نجات دلائے گا، پھر بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا. یہ نہیں کہ جا یہ جنت کا دروازہ ہے، یہ دروازہ تیرے لیے کھل گیا، جا تو داخل ہو جا میرا سلام. نہیں، قرآن ساتھ نہیں چھوڑے گا، بلکہ قرآن کہے گا چل میں تجھے جنت میں بھی لے کر چلتا ہوں اور میں جنت کے درجوں میں لے کے تجھے چلتا ہوں. جنت کے درجات میں اس کو کہا جائے گا وقرا، آپ پڑھیں ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اسی طرح پڑھیں جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے خوبصورت آواز کے ساتھ تو پڑھا کرتا تھا، اسی طرح آج پڑھتا جا اور جنت کے محلات اور جنت کے درجے تو چڑھتا چلا جا. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، درجات چڑھتا چلا جا. اور آخری ہے جو تو پڑھے گا نا، آخری وہ تیرا مقام ہوگا، وہ تیرا رتبہ ہوگا، وہ تیرا درجہ ہوگا. اس چڑھنے کے لیے وہاں لفٹ ہوگی، لفٹ، اور وہ کتنی تیز ہوگی، دنیا کی کوئی لفٹ اس کی تیزی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. دنیا کی کوئی لفٹ. دنیا میں ایسی ایسی لفٹیں ہیں کہ وہ 4-4 5-5 سیکنڈ میں 50 منزلوں کو عبور کر جاتی. 50 منزلوں کو 4-5 سیکنڈ کے اندر ایسی ایسی لفٹیں ایجاد ہو چکی. ادھر لفٹیں کیسی ہوگی؟ اسے کہا جائے گا جس طرح ٹھہر ٹھہر کے تو پڑھتا تھا اسی طرح پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجات چڑھتا چلا جا. تو میرے بھائیوں، آخری آیت والناس کی سین جہاں ختم ہوگی وہ اس کا مقام ہوگا، وہ اس کا رتبہ ہوگا، وہ اس کا درجہ ہوگا، وہ اس کی عظمت ہوگی. یہ قرآن کی وجہ سے. تو آپ یہ عظیم مہینہ ہے، اس کو قرآن کے ساتھ بسر کریں. آؤ رمضان کو گزارے قرآن کے ساتھ. رمضان اور قرآن کا تعلق ہے. رمضان کو اللہ نے عظمتیں دی ہیں تو قرآن کی وجہ سے دی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کو عظمت اس لیے ملی ہے کہ اس میں اللہ نے قرآن کو نازل کی ہے، اس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اس وجہ سے اس کو مقام و مرتبہ ملا. اس سے تعلق جوڑے. اگر تعلق نہ جوڑا تو اللہ کے پیغمبر ہی کہہ اٹھیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخالف ہو جائیں گے. یہ نہیں کہ صرف قرآن مخالف ہو جائے گا، اللہ کے پیغمبر اللہ کے در میں کیا کہیں گے؟ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا. بہت بڑی ہلاکت صرف دنیا میں محرومی نہیں ہے، محرومی ہی محرومی ہے. اس قرآن سے روک پھیرو گے تو قرآن سے تعلق جوڑے، پھر عظمتیں ہیں، پھر رفتیں. اگر اعراض کریں گے پھر دنیا میں بھی مشکلات ہیں، آگے بھی. من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا. جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کا جینا تنگ کر دیں گے. تنگ ذکر کیا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَا. ہم نے ذکر کو آسمان کی بلندی سے اتارا ہے. یہ قرآن ذکر ہے، نماز ذکر ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ نے ذکر کہا ہے. من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. اللہ فرماتے ہیں صرف یہ نہیں کہ اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، اس کا جینا تو بھرا ہو جائے گا، اس پر مصیبتیں آ جائیں گی، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. قیامت کا دن ہوگا، ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اندھا کر کے اٹھائیں گے. اور کیا کہے گا؟ ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا. اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ میری آنکھیں تو بڑی تیز تھی، مجھے تو کبھی اینک بھی نہیں لگی تھی، میرے اندر تو بنائی بہت تیز تھی. لما حشرتنی اعمیٰ، اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ پھر اللہ اس کا کیا جواب دیں گے کہ میں نے آج تیری بنائی سلب کیوں کی ہے؟ میں نے تیری آنکھوں سے روشنائی کو کیوں چھین لی ہے؟ میں نے تیری بنائی کو کیوں ختم کر دیا ہے؟
وَكَذَلِكَ عَتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، میری آیات کو تو بھول گیا تھا، میرے قرآن کو تو بھول گیا تھا. وَكَذَلِكَ آیاتی، میری آیات تیرے پاس آئی تھی. وَكَذَلِكَ عَتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج تجھے بھی بلا دیا گیا. تو میرے بھائیو، یہ سزائیں ہیں جو قرآن سے رخ پھیرے گا. ہمارے اسلاف نے قرآن سے بڑا گہرا تعلق جوڑا تھا، اس لیے ان کو عروج ملا تھا، عظمتیں ملی تھی، مقام ملا تھا. قرآن سے وہ بڑی والہانہ محبت کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے اندر صرف ایک وتر میں پورا قرآن پڑھ جاتے تھے. ایک وتر میں حساب لگایا، حرم میں آ کے کھڑے ہوتے، حجر اسود کے سامنے، اور وتر شروع کرتے. عشاء کے بعد فجر کی اذان ہونے تک پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھ جایا کرتے تھے. ایک رکعت. ایسے تو نہیں ان کو دنیا میں جنت کے ٹکٹ مل گئے تھے. قرآن سے محبت تھی نا. جس وقت ان کو شہید کیا گیا تھا اس وقت بھی ان کے سامنے مصحف کھلا تھا، قرآن کھلا تھا. والہانہ قرآن سے محبت کرتے. حساب لگائیں کہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ جاتے تھے. ہمارے لیے تو پورے رمضان میں ایک قرآن پڑھنا مسئلہ بڑھ گیا، بہت بڑی بد نصیبی کی بات. ہمیں اپنی بد نصیبی پہ رونا چاہیے، اپنی بدبختی پہ ہمیں رونا چاہیے. کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ رمضان جیسے مہینے میں بھی قرآن پڑھنے کی ہمیں سعادت نہیں ملتی. میرے بھائیوں، قرآن سے ان کا تعلق آپ دیکھیں کہ کتنا تعلق تھا، قرآن سے کتنی محبت تھی، قرآن سے کتنا پیار تھا. ایک محدث کا میں نے آج ہی واقعہ پڑھا ہے، جس کا نام ابو بکر بن عیاش. وہ فوت ہونے لگے تو اس کا بیٹا اس کے پاس بیٹھا رو رہا تھا. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا لما تبکی، بیٹے کیوں روتے ہو؟ کہا آپ مشکل گھاٹیوں میں سوار ہونے لگے، آپ کی مشکل گھاٹیاں شروع ہونے والی ہیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بیٹے رو نہیں، تو کیا سمجھتا ہے اللہ تیرے باپ کو ضائع کر دے گا؟ اللہ تیرے باپ کو برباد کر دے گا؟ تیرے باپ نے 40 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، 40 سال سے تیرے باپ نے ہر رات ایک قرآن مکمل کر دیا. 40 سال کا عرصہ ہو گیا. اور کہا مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ ہمارے ساتھ قرآن ہوگا، قبر میں ہمارے ساتھ قرآن ہوگا، قیامت کے دن میرے ساتھ قرآن کھڑا ہوگا. قرآن کی وکالت پر اس کو یقین تھا، وکالت پر اتنا بھروسہ اور اعتماد کسی صحابی اور کسی تابعی یا تبع تابعی نے کسی اور عمل پر نہیں کیا. بڑی بڑی نیکیوں پر بھی وہ غم کرتے تھے، بھی پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. لیکن جنہوں نے کثرت سے قرآن پڑھا ہے نا، وہ یہی کہتے گئے کہ ہمیں کوئی غم نہیں، ہمیں کوئی صدمہ نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ جس نے 40 سال، ایک دن بھی 40 سال میں ایسا نہیں آیا جس نے اس میں روز ایک قرآن ختم نہ کیا. روز کیلکولیٹر کرو نا ذرا کہ 40 سال میں اس نے کتنے قرآن پڑھے. ایک مہینے میں 30 قرآن بنتے ہیں. اب 30 قرآنوں کو آپ 40 سے ضرب دیں، پہلے آپ اس کو 12 سے ضرب دیں. ایک سال میں اس کے کتنے قرآن بنتے ہیں؟ 360 قرآن. 360 قرآن اس نے ایک سال میں پڑھے تھے. 360 قرآن ایک سال میں. اب 360 کو آپ 40 سے ضرب دیں تو کتنے قرآن بنتے ہیں؟ 14,000 سے زیادہ. 14,600 قرآن اس نے پڑھے تھے 40 سال کے عرصے میں. اور اپنے بیٹے سے کیا کہہ رہا ہے؟ کیوں کام کر رہے ہو؟ میں جا رہا ہوں، بڑی بصیرت کے ساتھ جا رہا ہوں. قرآن میرے ساتھ ہے، قبر میں قرآن میرے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن قرآن میرے ساتھ ہوگا. مجھے کس چیز کا کام ہے؟
مجھے کوئی صدمہ نہیں ہے، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، میں نے اپنی زندگی ضائع تھوڑی کی ہے، میں نے اپنی زندگی چوکوں میں، چراہوں میں، گلیوں میں برباد نہیں کی۔ غور کریں نا، ہماری زندگی چوکوں چراہوں میں برباد ہوگی، مجلسوں میں غیبتیں کرتے ہوئے، سیاستوں میں ہماری راتیں برباد ہوگی، ہمارے دن برباد ہو گئے۔ اسی لیے تو موت سے ڈرتے ہیں نا، وہ موت کی جگہوں پہ تلاش کیا کرتے تھے، موت کو ڈھونڈا کرتے تھے، موت آئے، موت آتی نہیں تھی۔ ان کے پیچھے عمل موجود تھا، قرآن کی پاور موجود تھی، قرآن کا ساتھ موجود تھا، اس وجہ سے وہ سینہ تان کے جایا کرتے تھے۔ جا رہے، یہ محبت تھی اس کی، یہ قرآن سے اس کا تعلق تھا۔ ایک اور محدث عبداللہ بن ادریس، وہ فوت ہونے لگے تو ان کی بیٹی رو رہی تھی، تو کیا کہتے ہیں، بیٹی رو نہیں، مت رو، تو کیوں روتی ہے؟ تیرے باپ نے کچھ زندگی ضائع تو نہیں نہ کی، تیرے باپ نے اپنی زندگی کو برباد نہیں کیا۔ اے میری لخت جگر، تو رونا نہ میرے جانے کے بعد، غم نہ کرنا، تیرے باپ نے اس گھر کے اندر 40,000 مرتبہ اللہ کی کتاب کو مکمل کیا، 40,000 مرتبہ۔ اس نے تو پوری زندگی لگا دی نا، اس نے 40 سال پڑھا تھا تو 14,000 بنا تھا، اس نے تو پوری زندگی لگا دی۔ اور کئی ایسے میں نے پڑھے، وہ دن بھی پورے صبح سے شام تک کے قرآن پڑھتے تھے، اور شام سے فجر تک کے قرآن پڑھتے تھے، روز 2 قرآن پڑھتے تھے۔ آج اس نعمت سے ہم محروم ہو گئے، ہمیں اپنی بد نصیبی پہ رونا چاہیے، ہمیں افسوس کرنا چاہیے، ماتم کرنا چاہیے۔ اللہ تو نے ہم سے توفیق طلب کر لی ہے قرآن پڑھنے کی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا قرآن سے تعلق تھا، قرآن سے محبت تھی ان کی، اس طرح کی محبت کیا ہے۔ ایک محدث کی سیرت میں نے پڑھی ہے کہ جن کا نام جو ہے وہ عبداللہ خراسانی ہے، اس نے رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے، اپنی زندگی کی جو راتیں تھی اس کی اس نے ایک ونڈ بنائی تھی، ونڈ اپنی راتوں کی اس نے تقسیم کیا ہوا تھا، رات کو کہ رات کیسے بسر کرنا۔ غور کریں ذرا، ہماری راتیں بھی کیسی تقسیم ہے۔ بہت بڑا محدث تھا، اس نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، رات کا ایک حصہ حدیثیں لکھنے میں بسر کرتے، محدث تھے، حدیثیں لکھتے رہتے، اور رات کا جو دوسرا حصہ تھا اس میں اللہ کا قرآن پڑھتے، پوری 1/3 رات قرآن پڑھتے، اور ایک حصہ سوتے تھے۔ 3 حصے بناتے، ایک حصہ سوتے تھے، پھر اس کے بعد دوسرا حصہ اٹھ کے حدیثیں لکھتے، آخری جو حصہ ہوتا تھا رات کا وہ قرآن پڑھتے، قیام میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے، پھر سجدے کرتے، پھر رکوع کرتے۔ ایسے انہوں نے اپنی زندگیاں بسر کی۔ اور ایک محدث کے بارے میں نے پڑھا کہ اس نے کہا، میں نے اپنی زندگی کا محاسبہ کیا ہے، تو میں نے جب اپنی زندگی کا حساب لگایا، محاسبہ کیا، تو مجھے اپنی زندگی میں سے 36 گناہ ملے۔ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں صرف 36 گناہ کیے تھے، 36۔ کہنے میں نے ان گناہوں کا مداوع کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں 36 گناہوں میں سے ہر ایک گناہ کو میں نے ایسے معاف کروایا کہ ہر گناہ پر میں نے 1,00,000 مرتبہ استغفار کی، ہر گناہ پر 1,00,000 مرتبہ استغفار کیا کہ 1,00,000 مرتبہ استغفار کروں گا میرا گناہ معاف ہو۔ پھر میں سوچتا شاید نہ معاف ہوا، پھر میں نے اپنے اس ایک گناہ پر ہزاروں کے حساب سے قرآن پڑھا ہے، ایک گناہ پر، ایک گناہ پر، پھر میں نے صدقات و خیرات دیے۔ اس طریقے سے وہ کہتے ہیں میں نے اپنے 36 گناہوں کا، 3600 نہیں،
36,000 نہیں 36 گناہ تھے. انہوں نے کیسے اپنے گناہوں کو قرآن کی تلاوت اور استغفار کے ساتھ انہوں نے مداوع کی. تو ہم بھی اللہ کی اس کتاب سے سچا تعلق قائم کریں. یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے. اس میں فضول بحثیں چھوڑ دیں، فضول بحثیں چھوڑ کے قرآن کے ساتھ جوڑ دیں. راتوں کو برباد مت کریں. صرف قرآن نے آپ کو فائدہ دینا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس کتاب کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے.